ٹائٹینک کے بعد اگر لوگوں کو کسی شپ پر یقین تھا تو وہ تھی ایم وی ایکسپلورر۔ یہ دنیا کی واحد کروز شپ تھی جس کو خاص طور پر برف پر چلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ اس نے انٹارکٹیکا میں کئی شپس کو ریسکیو کرنے میں مدد کی۔ لیکن 23 دسمبر 2007 کی رات ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کیپٹن کو شپ کو پانی میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، 1960 میں انٹارکٹیکا سے سمندر کے راستے پر سفر کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر سمندر برف سے بھرا ہوتا تھا۔ اس لیے وہاں پر کسی عام شپ کا جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ مگر ایک سویڈش امریکن بزنس مین ایلن لنکلیڈ نے اسے چیلنج سمجھا اور ایک ایسی شپ بنانے کا سوچا جو انٹارکٹیکا کے راستے پر بآسانی سے چل سکے، اور جو لوگ انٹارکٹیکا دیکھنے کا خواب رکھتے تھے وہ اپنا خواب پورا کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ایک شپ تیار کی گئی جس کی لمبائی 240 فٹ اور وزن 2300 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ اس شپ کو لن بلیڈ ایکسپلورر کا نام دیا گیا۔ لن بلیڈ کا مقابلہ اگر آر ایم ایس ٹائٹینک سے کیا جائے تو یہ ان سے چھوٹی تو تھی مگر اس کا مضبوطی بہت زیادہ تھی۔ اس شپ کو بنانے کا خاص مقصد لوگوں کو انٹارکٹیکا کی سیر کروانے کا تھا۔ اگر کسی شپ کو برفیلے پانی میں جانا ہو تو ان کے آگے آئس بریکر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ شپ آئس کلاس 1 نہیں تھا جس کو پانی میں چلنے کے لیے آئس بریکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا ڈیزائن ایسے بنایا گیا کہ شپ کے ذریعے ہی برف ٹوٹتی رہتی تھی۔ اس شپ میں 104 پیسنجر بآسانی سے رہ رہے تھے۔ اسے خاص طور پر انٹارکٹیکا کے سفر کے لیے بنایا گیا تھا تو اس کی لیئر کو ڈبل کر دیا گیا۔ دوستوں، یہ شپ دنیا بھر میں فیمس ہو گئی اور لوگ اس پر سوار ہو کر انٹارکٹیکا جانے کی خواہش اور اپنے خوابوں کو پورا کرتے تھے۔ اصل میں پہلے اس شپ کا نام لن بلیڈ ایکسپلورر رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس شپ کے آنر بھی بدل دیے گئے۔ لیکن آخر پر 2004 میں اس کو ایک کمپنی ٹورنٹو میں گیپ نام کی کمپنی اس کو خریدا، جنہوں نے اس کا نام ایم وی ایکسپلورر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ کسی بھی مالک کے پاس نہیں جائے گی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 2007 میں ایم وی ایکسپلورر انٹارکٹیکا کے 250 سفر مکمل کر چکی تھی، لیکن اسی سال کے اینڈ پر اس کو ایک ایسے سفر پر روانہ ہونا تھا جہاں سے اس کا آنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ اس دن اس نے 19 دنوں کا سفر شروع کر دیا۔ اس کو ارجنٹینا کے شہر اسوائیا سے سٹارٹ لینا تھا، اس کو فاکلینڈ آئلینڈ سے ہوتے ہوئے اور پھر انٹارکٹیکا تک پہنچنا تھا۔ 11 نومبر 2007 میں اس شپ پر دوبارہ سے 100 پیسنجر اور 24 کریو شامل ہو کر بیٹھ گئے، جو کہ انٹارکٹیکا کے اس حسین سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ان میں سے کسی کو خیال نہیں تھا کہ ہمارا یہ سفر آخری سفر ہوگا۔ ایم وی ایکسپلورر کے لیڈر بینگٹ ویمن، جو ہزاروں بار اس برف بھرے راستے پر شپ چلا چکے تھے اور اسی ایکسپیرئنس کی وجہ سے پیسنجر خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے، پر انٹارکٹیکا کے پائلٹ جتنے بھی سمجھدار کیوں نہ ہوں، وہاں کی بدلتی کنڈیشن کی وجہ سے ہر بار ایک الگ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر بار ان کے لیے ایک نیا چیلنج تیار ہوتا ہے۔ اس سفر میں وہاں کے پائلٹ نے بینگٹ ویمن نے ایک عجیب فیصلہ لیا۔ وہ اپنے اصل روٹ سے ہٹ کر شپ کو ایک علیحدہ راستے سے لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ کیپٹن کو لگتا تھا کہ وہ زیادہ برف والے علاقوں سے بچ کر کسی آسان راستے سے وہاں تک پہنچ سکے۔
شروعات کے 10 دن بالکل معمول کے مطابق صحیح چل رہے تھے، لیکن 22 نومبر کی شام کو تمام پیسنجرز اپنے کیبن میں جا رہے تھے۔ اسی دوران ایم وی ایکسپلورر ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں پر برف حد سے زیادہ تھی۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ ہم نہایت زیادہ برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں، تو یہ رات آپ کے لیے کافی مشکل گزرے گی۔ اندھیرے کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی سپیڈ کو 5 ناٹ پر سیٹ کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ شپ باریک لیئر والی جگہ سے گزر کر موٹی لیئر والی جگہ پر پہنچ گئی، لیکن کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رات کے 10 بج چکے ہیں اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات شپ اچانک ایک زوردار آواز سے رک گئی۔ آدھی رات کو پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کیا ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ برف کے ایک بڑے تودے سے اڑ کر شپ رک گئی۔ کیونکہ پہلے ہی کیپٹن نے الرٹ کر رکھا تھا، تو کسی بھی پیسنجر نے اس بات پر خاصا دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ چلانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ایم وی ایکسپلورر برف کے سمندر کو پار کرتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکی تھی، لیکن کیپٹن اور اس میں موجود پیسنجروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ سوئے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبن میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ کیونکہ پیسنجر کیبن جہاز کے سب سے نچلے حصے پر تھے، اس لیے پانی وہاں پر پہلے پہنچا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیسنجر میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پانی اب ہر جگہ سے بآسانی شپ کے اندر آ رہا تھا، لیکن جب کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تب تک کئی کیبن پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو ان کو لگا کہ چھوٹا سا ڈیمیج ہے جس پر قابو بآسانی سے پایا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ اپنے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ کیپٹن نے شپ کو فوری طور پر خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹ کو ڈپلوائے کرنے کا آرڈر کیا۔ اسی دوران شپ برفیلی جگہ سے تو نکل چکی تھی، لیکن پانی جمع ہونے کی وجہ سے شپ ایک طرف پر الٹ گئی۔ کریو ممبر شپ کو خالی کرنے اور پیسنجرز کو بچانے کی دل جا کر کوشش کر رہے تھے۔ شپ اپنی منزل سے 46 کلومیٹر دور تھی، لیکن ڈیمیج شپ کی وجہ سے وہاں پر پہنچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹارکٹیکا کا یہ سمندر برف کی وجہ سے کافی ٹھنڈا بھی تھا اور ان لائف بوٹ پر ٹھنڈی ہوا میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے کیپٹن نے اپنے آس پاس کے شپس کو SOS کے میسیجز بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ میسیجز ان تک پہنچ گئے، مگر یہ شپس ان سے کافی دور تھیں، اس لیے ان شپس کا وہاں پر پہنچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ انٹارکٹیکا کے برفیلے سمندر میں اب ایم وی ایکسپلورر بالکل تنہا اندھیرے میں اکیلے کھڑا تھا۔ اس شپس کے انجن بند ہو چکے تھے، تو ایم وی ایکسپلورر اب سمندری لہروں پر منحصر تھا۔ کیپٹن کو جہاں ایویکویشن کی فکر تھی، اسے اب ایک اور خیال بھی تنگ کر رہا تھا۔ اگر شپ کے انجن کو دوبارہ نہ چلایا گیا تو تیز ہوائیں اور تیز لہریں شپ کو دوبارہ برفیلے علاقے میں لے جائیں گی۔ کیپٹن نے کافی کوشش کرنے کے بعد انجن کو آن کر لیا۔ کریو ممبر نے شپ کو خالی کرنے کا کام مزید تیز کر دیا۔ کچھ ہی وقت میں تمام پیسنجر 4 لائف بوٹ میں ٹھنڈے پانی میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک کیپٹن اور کریو ممبر شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخر کار انجن بالآخر آ کر بند ہو گئے۔ اب ایم وی ایکسپلورر میں پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا اور کیپٹن کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، اور ٹھنڈی ہوا میں موجود پیسنجر کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے 4 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا۔
اور آخر کار ایک شپ ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی۔ یہ نورڈ نوج شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS کال دی تھی۔ تمام لوگوں کو اس ٹھنڈے طوفان سے بچا لیا گیا، لیکن MV ایکسپلورر پانی میں ہی سما گیا۔ MV ایکسپلورر کے ڈوبنے کے بعد انویسٹیگیشن کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وین ویمن کی غلطی کی وجہ سے شپ پانی میں ڈوب گیا، کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو کافی پتلا سمجھا لیکن وہ کئی سالوں سے ایک موٹی لیئر میں پڑی ہوئی برف تھی۔ آج MV ایکسپلورر پینگوئن آئلینڈ سے 1300 کلومیٹر دور 1300 میٹر نیچے پانی میں موجود ہے۔